ماہنامہ سلطان الفقر جولائی 2024 کا یہ مضمون فہم دین جو کہ تحریر ہے سلطان محمد احسن علی سروری قادری کی آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے۔ اسلام ایک آفاقی دین ہے جو ایسا کامل و مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے، چاہے وہ پہلو معاشی ہو یا معاشرتی، سماجی ہو یا عبادات و معاملات کے متعلق۔ حیات انسانی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں اسے دین سے کامل رہنمائی نہ ملتی ہو۔ اسی لیے حجت الوداع کے موقع پر جو آیات نازل ہوئیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اکثر لوگ دین میں صرف قرآن کو ہی شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن ہی مکمل رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے وہ درج ذیل آیت کو دلیل بناتے ہیں جس میں ارشاد باری تعالی ہے، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ ترجمہ: کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے اور ہمیشہ پڑھی جاتی رہے گی؟ بے شک اس کتاب میں رحمت اور نصیحت ہے مومنین کے لیے۔ بے شک قرآن مجید فرقان حمید کلام ربانی ہے اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لیکن اگر محض قرآن کافی ہوتا تو سرکار دو عالم حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بطور نبی مبعوث کرنے کا کیا مقصد تھا؟ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالی ہے، کتاب انزلناہ الیک تخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر نور کی جانب لے آئیں، ان کے رب کے حکم سے اس راہ کی طرف جو غلبہ والا سب خوبیوں والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو، قریب ہے کہ کوئی آدمی اپنے آراستہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور وہ کہے، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلے کی چیز بس اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو چیز ہم حلال پائیں گے بس اسی کو حلال سمجھیں گے اور اس میں جو چیز حرام پائیں گے بس اسی کو ہم حرام جانیں گے۔ یاد رکھو، بلا شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز حرام قرار دی ہے وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز۔ دین قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے۔ حدیث میں سنت بھی شامل ہے، یعنی وہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یعنی فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار اور گفتار حدیث اور سنت دونوں میں رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل قرآن اور رضائے الہی کے مطابق تھا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق بس قرآن ہی تھا۔ اب یہ تو واضح ہو گیا کہ دین قرآن، سنت اور حدیث کے مجموعہ کا نام ہے، لیکن اس دین کا حقیقی فہم کیسے حاصل کیا جائے؟ ہم نے عمل، کردار سازی اور تزکیہ نفس کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی خود کو جنتی ثابت کر لیا ہے۔
مثال کے طور پر یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے اللہ کے 99 اسماء یاد کر لیے وہ جنتی ہے، یا جس نے کسی اسلامی مہینے کے شروع ہونے کی خبر دوسروں کو پہنچائی اس پر جنت واجب ہے، جس نے میری حدیث دوسروں تک پہنچائی تو وہ جنتی ہے۔ اگر محض ان خبروں یا مختصر سے اعمال سے جنت واجب ہو سکتی تھی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کیوں اتنی مشکل گزری؟ وہ تو دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کمر بستہ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی خاطر آپ کی آنکھ کے اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ انہوں نے تو گھر بار قربان کر دیے، کمزور و ناتواں ہوتے ہوئے بھی اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن سے ٹکرا گئے، مال و دولت دین حنیف کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی قربانیاں کیا بے مقصد تھیں؟ وہ تو تمام تر اطاعت کے باوجود خوف سے کپ کپاتے تھے کہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ہم سے کوئی ایسی خطا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ سے ہمیں رد کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین کا فہم حاصل تھا، انہیں اللہ کی معرفت حاصل تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کامیابی اور فلاح اللہ اور اس کے محبوب کی رضا اور خوشنودی میں ہے۔ انہوں نے دین کا فہم اور معرفت الہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حاصل کی تھی۔ ان کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنا مسئلہ و مشکل بیان کر کے اس کا تسلی بخش جواب اور حل پا لیتے۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ قرآن نازل ہو گیا ہے اور کسی سے پوچھنے یا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دور حاضر کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو یہ سوچ کر تبرکن پڑھا جاتا ہے کہ اس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، پڑھنے کے بعد دوبارہ غلاف میں لپیٹ کر اور چوم کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چاہے دن بھر ایسی خطائیں اور غلطیاں سرزد ہوں جو قرآن پڑھنے پر حاصل ہونے والے ثواب سے بھاری ہوں۔ خواتین و حضرات، ہم قرآن و حدیث کو ضابطۂ حیات کہتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارے اعمال ہمارے دنیاوی مفاد اور اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ دین کا فہم حاصل کیے بغیر کبھی بھی دین کو اپنایا نہیں جا سکتا، نہ اپنی زندگی پر اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی دین کے فہم کے بغیر معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ فہم دین اور علم حاصل کرنے کی فضیلت۔ کثیر احادیث میں دین کا فہم اور علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جن میں سے چند احادیث ذیل میں درج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق میں 2 خصلتیں یعنی صفتیں جمع نہیں ہو سکتی: حسن اخلاق اور دین کا فہم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم حاصل کرنے کے ارادہ سے کہیں جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان اور ہموار کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو وہ لوٹنے تک اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور جسے اس کے عمل نے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تابعین کے دور میں لوگ دور دراز کا سفر کر کے احادیث سننے جایا کرتے تھے، اور تمام محدثین نے بھی اپنے احادیث کے مجموعے اسی طرح مرتب کیے ہیں کہ فردن فردن راویوں سے ملتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث مبارکہ سنتے اور اس کی تصدیق کر کے اسے اپنے پاس محفوظ کر لیتے۔ ایک شخص مدینہ سے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق آیا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، میرے بھائی، تمہیں یہاں کیا چیز لے کر آئی ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے
کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ ابو الدرداء نے کہا کیا تم کسی اور ضرورت سے تو نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا تم تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو صرف اس حدیث کی طلب و تلاش میں آیا ہوں۔ ابو الدرداء نے کہا اچھا تو سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ اس لیے جس نے علم کو حاصل کر لیا اس نے علم نبوی اور وراثت نبوی سے پورا حصہ لیا۔ دنیاوی مقاصد اور مباحثہ کے لیے علم دین کا حصول۔ دور حاضر میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ دین کا علم دنیاوی مقاصد یعنی مال و دولت کے حصول کے لیے سیکھا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ بجائے اس علم دین کو پھیلایا جائے، اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی جائے، علم دین کو مباحثہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ مباحثہ کرنے والے قرآن و حدیث کے حوالہ جات سے ہی ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اس عمل کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہایت ہی ناپسند فرمایا ہے۔ ذیل میں چند احادیث بیان کی گئی ہیں جو اسی ضمن میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ بے علم سے بحث کرے، یا علماء کے مقابلے میں فخر کا اظہار کرے، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے، وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنا ہے، علم کو اس غرض سے حاصل نہ کرو کہ علماء کے مقابلے میں فخر کا اظہار کرو، یا کم عقل لوگوں سے بحث کرو، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرو۔ جس نے یہ کام کیا وہ جہنمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کو غیر اللہ کے لیے سیکھا، یا وہ اس علم کے ذریعے اللہ کی رضا کی بجائے کچھ اور حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم محض اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اگر کسی نے اس سے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم اس واسطے سیکھے کہ اس کے ذریعے علماء کی برابری کرے، کم علم اور بیوقوفوں سے بحث و تکرار کرے، یا اس علم کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ علم دین کو دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی ایک صورت یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے مفاد اور پسند کے مطابق علماء اور مفتی حضرات کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور تھوڑے سے مال کے عوض اپنے مفاد اور مرضی کے مطابق فتویٰ لے لیتے ہیں۔ یا پھر اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس میں علماء حضرات کو اپنا نقصان نظر آ رہا ہو، تو دین کی بات ہی چھپا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے، پھر وہ اسے چھپائے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ در حقیقت ان نام نہاد علماء کو بھی دین کا حقیقی فہم کما حقہ حاصل ہی نہیں۔ اگر کسی انسان کو دین کا فہم حاصل ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ صوفیہ اور فقراء کاملین کی کتب سے فہم دین۔ تمام تر صوفیہ اکرام اور فقراء کاملین نے اپنی الہامی تصانیف میں قرآن و حدیث کے نکات کھول کر بیان فرمائے ہیں۔ زمانہ کے اعتبار سے احکام الہی کی شرح فرمائی ہے، تفسیر کی وضاحت اور سند کے لیے جا بجا احادیث بھی درج فرمائی ہیں۔
اس لیے صوفیہ اکرام کی الہامی تصانیف بھی فہم دین کے لیے مددگار ہے۔ ان صوفیہ کی کتب میں درج کی گئی احادیث جب بیان کی جاتی ہیں تو اکثر کم فہم لوگ ان کا حوالہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ صحائح ستہ میں اس حدیث کا حوالہ بتائیں۔ ان لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ احادیث کی تدوین تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ہوئی، اور حدیث کی سند حاصل کرنے کے لیے محدثین صحابہ اکرام سے ملنے کے لیے دور دراز کا سفر بھی کرتے تھے، اور ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ہر صحابی یا تابعی سے مل پاتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان محدثین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر حیات مبارکہ میں کہی گئی ہر ایک بات کو جمع کیا ہو، جبکہ صوفیہ اکرام اور فقراء کاملین کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہوتی ہے، جہاں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بلا واسطہ احادیث سماعت کرتے ہیں اور انہیں اپنی کتب میں بیان کرتے ہیں۔ اولیاء اور فقراء کاملین کو کیا ضرورت کہ وہ خود سے احادیث گھڑیں، جبکہ یہ مقدس ہستیاں تزکیہ نفس اور باطنی صفائی میں عام عوام سے بہت آگے ہیں۔ احادیث مبارکہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو کیونکہ مجھ پر جھوٹ باندھنے والا جہنم میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کی تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ لہٰذا یہ بات بعید از قیاس ہے کہ اولیاء و فقراء کاملین خود سے احادیث گھڑ لیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی تصنیف مبارکہ نور الہدیٰ میں فرماتے ہیں، ہیچ تالیف نہ در تصنیف ما، ہر سخن تصنیف مارا از خدا، علم زے قرآن گرفتم و زے حدیث، ہر کے منکر می شود اہل از خبیث۔ یعنی میری تصنیف میں کوئی تالیف نہیں اور میری تصنیف کا ہر سخن اللہ کی جانب سے ہے۔ میں نے اس تصنیف میں جو علم بیان کیا ہے وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، اس لیے جو میری تصنیف کا منکر ہو وہ خبیث ہے۔ فہم دین حاصل کرنے کا آسان طریقہ۔ فہم دین حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ فلاں آیت کس موقع پر نازل ہوئی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں بات کس موقع پر کہی۔ جب تک ہم قرآن و حدیث کے سیاق و سباق پر تحقیق نہیں کریں گے کبھی بھی قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ کی کوئی صورت نہیں مگر میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کب نازل ہوئی، اور کتاب اللہ کی کوئی آیت نہیں مگر مجھے علم ہے کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آنے والے ادوار کے لوگ قرآن کی آیات کے متعلق نہیں جانتے کہ وہ کس موقع پر نازل ہوئیں، اور نہ ہی انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے متعلق علم ہے کہ وہ کس موقع پر کس تناظر میں بیان کی گئیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کی وجہ سے تہمت گھسیٹتا ہوا چلے گا تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے تہمت کا ایک حصہ کبھی لٹک جاتا ہے مگر یہ کہ خاص طور پر اس کا خیال رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو ایسا تکبر سے کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر لوگوں نے شلواریں ٹخنوں سے اوپر باندھنا شروع کر دی ہیں، جبکہ اصل مقصد تکبر کا خاتمہ تھا، نہ کہ شلواریں اوپر باندھنا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت دانتوں کو صاف کرنے کے لیے دستیاب اشیاء میں صرف مسواک ہی تھی۔ مقصد دانت صاف کرنا ہے، نہ کہ صرف مسواک سے ہی دانت صاف کرنا۔ اسی لیے دور حاضر میں ٹوتھ برش اور پیسٹ سے دانت صاف کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر سنت پوری کرنے کی نیت سے مسواک کر لی جائے تو مستحب ہے۔ ایسی بے شمار احادیث اور احکامات ہیں جن میں چھپے مقصد اور روح کو نظر انداز کر کے ہم محض الفاظ کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث کے ہر فرمان اور حکم کے پیچھے اس خاص مقصد کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ آج تک قرآن پاک کی بے شمار تفاسیر اور احادیث کی کثیر شرح لکھی گئی ہے کہ انسان زندگی بھر بھی ان کا مطالعہ کرتا رہے تو کبھی بھی مکمل فہم نہ حاصل کر سکے۔ فہم دین حاصل کرنے کے لیے کتب تفسیر و احادیث ایک مشکل طریقہ ہے، تاہم فہم دین حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے
کہ ہمیں اس ہستی تک پہنچنا ہوگا جو قرآن و حدیث کا ماخذ ہے، یعنی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قرآن کا حقیقی فہم زمانہ کے مطابق عطا کر سکتے ہیں اور طبیعت، مزاج اور موقع محل کی مناسبت سے اپنی گفتگو کے ذریعے تربیت کر سکتے ہیں۔ تاہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک رسائی کا وسیلہ ایک ہی ہے، یعنی صاحب مسمى مرشد کامل اکمل۔ مرشد کامل اکمل طالب مولا کا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کرتا ہے، اس کی ظاہری اور باطنی تربیت کرتا ہے تاکہ طالب مولا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچ سکے، جہاں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں روحانی تربیت حاصل کر کے فہم دین حاصل کر سکے۔ دور حاضر کے مجدد مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس بھی اپنی نورانی صحبت میں طالبان مولا کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور ان کی روحانی و اخلاقی تربیت کے لیے اپنی شیریں سخن گفتگو میں جا بجا آیات قرآن و احادیث بیان فرماتے ہیں۔ ہر ایک طالب کو یوں محسوس ہوتا ہے گویا یہ گفتگو اس کے باطنی حال کے مطابق کی جا رہی ہے، اسی لیے ہر طالب اس کے مطابق اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرتا ہے۔ آپ مدظ اللہ الاقدس اپنی نگاہ کاملہ سے طالبوں کے اندر ایسی استعداد پیدا فرماتے ہیں کہ ان پر قرآن و حدیث کے باطنی معنی منکشف ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے طالبان مولا کے لیے دعوت عام ہے کہ اگر وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح دین کا فہم اور معرفت الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ سے اسم اللہ ذات کا ذکر و تصور حاصل کریں، آپ کی نورانی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ کروائیں اور فہم دین حاصل کر کے قرآن و حدیث و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں۔